بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے جب سے دنیا کو وجود بخشا ہے اسی وقت سے دنیا کے فنا ہونے کا وقت مقرر کر دیا، لیکن اس وقت سے پوری دنیا کو لا علم رکھا ہے۔ اب دنیا کب فنا ہوگی یہ سب اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کے فنا ہونے سے قبل چند علامات اور نشانیاں بتائی ہیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر ملتا ہے۔ انہی میں سے ایک نشانی یعنی قرب قیامت کی نشانی امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے پہلے اور بعد کے حالات کیسے ہوں گے۔ محترم ناظرین، امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے پہلے اور بعد کے حالات۔ ظہور مہدی علیہ الرضوان اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی اور حضرت مہدی علیہ الرضوان دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور سے قبل فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے۔ آپ فتنوں کو ختم کریں گے اور آپ کے زمانہ میں آپس میں محبت اور الفت کا وہ رنگ ہوگا جو حضرات صحابہ کرام کے دور میں تھا، اور تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے، جس کی مدت 7 سال سے 9 سال تک کے درمیان ہوگی۔ حضرت امام مہدی کی شناخت کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا، اور جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ مقام بیضاء میں لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی روایات کتب حدیث کے اندر کثرت سے ملتی ہیں، اور اس لشکر کا سربراہ عبداللہ سفیانی ہوگا۔ اور اس لشکر کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہوگا جس سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم، علماء فضلاء کا بالخصوص قتل عام ہوگا، لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک رہ نہیں سکے گا کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی علامت یہ ہوگی کہ سفیانی بیت اللہ کو منہدم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا، لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت بیضاء نامی جگہ جو کہ حرمین کے درمیان ہے پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلی رحمہ اللہ تعریف فرماتے ہیں کہ اس لشکر کا زمین میں دھنسنا فتنہ سفیانی کی نشانی ہوگی، اور سفیانی کا خروج دراصل امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کی علامت ہوگا، اور اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی خبر دے گا۔ چنانچہ حضرت کاندھلی رحمہ اللہ تعریف فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے صرف ایک مخبر زندہ بچے گا۔ یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل صرف سفیانی کا خروج ہوگا بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے۔ چنانچہ کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے، کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرۃ العرب سے۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوگا، اور چہار اطراف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے، جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں، اس لیے وہ اس تابوت کو دیکھ کر حضرت امام مہدی کے پاس آ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ حضرت امام مہدی کی تصدیق اور تائید اور امت مسلمہ کی عزت اور شرافت اور اس کی اندلہ مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی ابتدا میں ادا فرمائیں گے، لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب و نبوت پر کوئی ذرہ برابر حرف نہیں آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے
लोग उनको माल नहीं देंगे तो वो लड़ेंगे और उन पर गालिब आ जाएंगे। अब वो लोग उनके मुतालबा को पूरा करना चाहेंगे तो वो उसको कबूल नहीं करेंगे, यहाँ तक कि वो उस माल को मेरे अहले बैत में से एक शख्स के हवाले कर देंगे जो ज़मीन को इसी तरह अदल व इंसाफ से भर देगा जैसे लोगों ने पहले उसे जुल्म व सितम से भरा होगा। सो तुम में से जो कोई उसको पाए तो उसके पास आ जाए, अगरचे बर्फ पर चल के आना पड़े। ज़ुहूर मेहदी पर दलालत करने वाली अलामात में से एक अलामत वक्त का इंतहाई तेज़ी से गुजरना है, जिसकी वजह बज़ाहिर बेबरकती का पैदा हो जाना। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत का तर्जुमा है, क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक ज़माना करीब न जाए। साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन एक घंटे के बराबर और एक घंटा आग का शोला सुलगने के बराबर न हो जाए। इस हदीस की शरह करते हुए मुल्ला अली कारी ने यह कौल नकल फरमाया है कि ऐसा इमाम मेहदी या हजरत ईसा या दोनों के ज़माना में होगा। मोहतरम नाज़रीन, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अनकरीब फितना नमूदार होगा, लोग उससे ऐसे कुंदन बनकर निकलेंगे जैसे सोना भट्टी में कुंदन बनता है। तुम अहले शाम को बुरा भला ना कहो, बल्कि उन पर जुल्म करने वालों को बुरा भला कहो, क्योंकि अहले शाम में अब्दाल होंगे। अल्लाह ताला उन पर आसमान से बारिश नाजिल करेगा और उनको घर कर देगा। अगर लोमड़ियों जैसे मक्कार लोग भी उनसे लड़ेंगे तो वो उन पर गालिब आ जाएंगे। फिर अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से एक शख्स को कम अज़ कम 12,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 लोगों में भेजेगा। उनकी अलामत उम्मत उम्मत होगी। वो 3 झंडों पर होंगे, उनसे 7 झंडों वाले लड़ाई करेंगे। हर झंडे वाला बादशाह का तमा करता होगा, वो लड़ेंगे और शिकस्त खाएंगे। फिर हाशमी गालिब आ जाएगा और अल्लाह ताला लोगों की तरफ उनकी उल्फत और मोहब्बत और मुवद्दत लुटा देगा। वो दज्जाल के निकलने तक यूं नहीं रहेंगे। इससे मुराद वो मेहदी हैं जो आखिरी ज़माने में होंगे। वो एक खलीफा राशिद और हिदायत याफ्ता इमाम होंगे।